مجھے ہیئر اسٹائل برطانیہ کا چاہیے، میرے گھر کا اسٹائل فلمی اسٹائل چاہیے. جب بھکاری بن گیا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ ذلیل ہوتا ہے. بھکاری ہو گیا. امامت کے مصلے کو چھوڑ کر، محراب کو چھوڑ کر وہ ٹی وی کے اندر لگ گیا، وہ گانوں کے اندر لگ گیا. تو پیچھے کوئی رام کی پوجا میں لگ گیا، کوئی لکشمن کی پوجا میں لگ گیا. امام بن کر جب رہبری کر رہا تھا سب برابر تھا. دعوت اللہ ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا. اور اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیا، اللہ کی پکڑ ادھر آئے گی، اللہ کا عذاب ادھر آئے گا. 7ویں صدی ہجری میں سلطنت عثمانیہ میں، ذرا یہ پوائنٹ غور کرو، 7ویں صدی ہجری سلطنت عثمانیہ میں جب زوال آیا، حالات آئے، تو آپ نے سنا کہ مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ لگا دی دشمنوں نے. اور وہ آگ جب سمندروں کے اندر ڈالی گئی، ندیوں میں، تالابوں میں ڈالی گئی، تو راکھ کی وجہ سے پانی سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. کیا مطلب تھا ان کتابوں کے لکھنے کا؟ بیپار کرنا تھا، لائبریری میں سجا کر رکھنا تھا. قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا کیریکٹر لکھنے کا مطلب دعوت و تبلیغ تھا. نبی کا پیغام قوم تک جائے، قرآن کا پیغام قوم تک جائے، سیرت کا. اتنا لکھا، اتنا لکھا، اتنا لکھا کہ جب دشمنوں نے جلایا تو دجلہ سیاہ ہو گیا، تالاب ندی سیاہ ہو گئے. اور اس وقت عیسائیوں کی کتابوں کو کاؤنٹ کیا گیا، صرف 500 کتابیں دعوت و تبلیغ کی تھیں. 50 کروڑ سے زیادہ اس وقت داعی تھے مسلمان. وہ مسافر تھا، وہ مقیم تھا، وہ امیر تھا، وہ غریب تھا، وہ حاکم تھا، وہ محکوم تھا، لیکن داعی تھا ضرور. اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کو تباہ اور برباد کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، کیونکہ کافر کو اللہ نے خود کافروں کے گھر بھیجا ہے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ کافر بھی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ان کے ماں باپ یہودی، کافر، مشرک بنا دیتے ہیں، الگ بات ہے. لیکن کافروں پر عذاب کا وعدہ نہیں ہے، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ہے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل يهلك الا القوم الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا دن میں، رات میں، اجالے میں یا ظاہر میں، باطن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يهلك الا القوم. ذرا غور سے سنیے، کیا ظالموں کے علاوہ ہم نے کسی کو برباد کیا؟ وما كان ربك ذلك علم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ نہیں کرے گا کہ کسی قریے پر عذاب بھیجے اور قریے والے غافل ہوں. آج شاہین باغ جو قائم کیا گیا ظالموں کے، تم نے ظلم کس کو سمجھ لیا؟ چیچینیا میں مارنے کو ظلم سمجھ لیا؟ جعفر آباد کے اندر گھروں کو جلانے کو ظلم سمجھ لیا؟ قرآن کی زبان سمجھو. قرآن ظلم کس کو کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے. اور قرآن کہتا ہے جو غافل ہے، توحید کا سبق پہنچا نہیں ہے، قرآن کا سبق نہیں پہنچا ہے، نبی کی سیرت کا سبق نہیں پہنچا ہے، وہ غافل ہے. خدا وما ربک بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. غافل کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. ایک اسٹوڈنٹ 7ویں کلاس کا SLC کا ایگزام ہال کے اندر بیٹھا ہے اور میتھمیٹکس کا، سائنس کا یا کسی بھی شعبے کا، لینگویج کا ایگزام کا پرچہ ہے. اس میں 10 سوالات ہیں. اس 10 سوالوں کے اندر 2 سوال میڈیکل کالج کے ہیں، LLB کے ہیں. وہ کہے گا ہم اس سوال سے غافل ہیں، نہ سوال کا وہ اہل ہے، نہ وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ایگزامینر کو جائز ہے
کہ SLC کے بچے کے اندر LLB کا سوال رکھے، LKG UKG کے اندر SLC کا سوال رکھے، جب دین پہنچا ہی نہیں تم شاہین باغ قائم کر کر کیا کرو گے؟ جب دین پہنچا ہی نہیں بلال باغ قائم کرنا کیا اس کا علاج ہے؟ قرآن نے کہا اخرجت للناس، قرآن نے کہا لنہلکن الظالمین، قرآن نے کہا هل یہلک الا القوم الظالمون، ہم تو سوائے ظالموں کے کسی اور کو ہم نے برباد کیا ہے، بتا دو۔ ظلم چیچینیا کے اندر، چائنا کے اندر جو مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، جعفر آباد کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے، افغانستان میں، عراق، ہم نے اس کو ظلم سمجھ لیا۔ یہ ظلم نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ ہم اور میں یہ صاحب دونوں مل کر سفر کر رہے ہیں، ریگستان کا علاقہ ہے، راجستان میں ٹرین بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے، جنرل ڈبے میں وسیم صاحب بھی ہیں، ایوب صاحب بھی ہیں، مدین صاحب بھی ہیں اور میں بھی ہوں، بڑی سخت دھوپ لو چل رہی ہے، 50 ڈگری کی گرمی ہے، بوگی کپ کپا رہی ہے، سخت ترین لو چل رہی ہے، کسی ان ساتھیوں میں یا کسی غیر مسلم بھائی بھی ہے، اس کا حلق سوکھ گیا، وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سیٹ پر پڑ رہا ہے، العطش العطش، مجھے پیاس لگی، میری جان بچاؤ۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، مجھے تہجد کے لیے پانی چاہیے، مجھے اشراق کے لیے پانی چاہیے، مجھے اوابین کے لیے وضو کے لیے پانی چاہیے، مجھے منزل مقصود پہنچنے تک پانی چاہیے۔ مر گیا، رام مر گیا، لکشمن مر گیا، ایوب صاحب چلے گئے، مدین صاحب چلے گئے، وسیم صاحب چلے گئے، انصاف سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، مجھے پانی دینا چاہیے تھا، میرے اوپر دفعہ 302 لگے گا، اقدام قتل کا دفعہ لگے گا، پانی ہو کر تم نے پانی نہیں دیا، تم نے ایک کی جان لے لی۔ قرآن رکھ کر، ہدایت رکھ کر، نبی کی سیرت رکھ کر، نبی کا کردار رکھ کر، قوم تڑپ رہی ہے، قوم بلک رہی ہے، قوم پتھروں کی پوجا کر رہی ہے، قوم اپنے پیروں سے مٹی رون کر پتلا بنا کر اس کو نفع نقصان کا مالک بنا رہی ہے، قوم چاند کی پوجا کر رہی ہے، سورج کی پوجا کر رہی ہے، چندرما کی پوجا کر رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ تو جہنمی ہے۔ کس نے حق دیا ہمیں ان کو جہنم میں بھیجنے کا؟ آپ نے دین کی بات پہنچائی، وہ غافل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے۔ معلوم ہوتا، خدا کی قسم مسلمان نماز میں اتنی طلب نہیں ہوتی جتنا طلب ان کے اندر پیدا ہوتا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اردو کا ظلم سمجھ لیا، چیچینیا میں مار رہے ہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ہدایت رکھ کر تم ہدایت نہیں دیے، اب پیٹو انہیں کے ہاتھ۔ قرآن رکھ کر تم مردوں کے سامنے پڑھ رہے ہو اور تم نے غیروں کو نہیں دیا، پیٹو ان کے ہاتھ۔ ارے یہ تو یہ پیٹنا تو ہو رہا ہے، چلو مان لیا ظلم کر رہے ہیں، آسمان سے زلزلے آتے ہیں تو زلزلہ کے دوربین سے دیکھ کر آتا ہے۔ جاپان میں زلزلہ ہوتا ہے تو 14 مرتے ہیں، چین میں زلزلہ ہوتا ہے تو 40 مرتے ہیں، ایران میں زلزلہ ہوتا ہے تو 4000 مرتے ہیں، ملیشیا میں زلزلہ ہوتا ہے تو 10,000 مرتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ آسمان کی جو آفات سماویہ ہیں، زلزلے کا کیلکولیشن کرو، وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے دائی قوم، قرآن کی امانت سینوں میں رکھ کر مر رہی ہے اور قوم تڑپ رہی ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے، کوئی پیشاب پی رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی پوجا کر رہا ہے۔ خدا کی توحید جلال پہ آ گئی، خدا کا قہر جلال پہ آ گیا۔ اللہ، دھرتی تیری، ہوا تیری، فضا تیری، چاند تیرا، ستارے تیرے، زمین تیری، آسمان تیرا، سمندر تیرا، اور بندر کی پوجا ہو رہی ہے، انسان کے شرمگاہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ پانی ذمہ دار۔ میں ایک اسکول کھولا بچوں کے تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، بچے ایک دوسرے کا پیشاب پی رہے ہیں، ایک دوسرے کا بہانہ کا برداشت کرو گے تم؟ تمہارا بچہ اگر دینی اسکول میں پڑھ رہا ہے،
اللہ کی زمین میں پرنسپل بن کر آئے، داعی بن کر آئے، رہبر بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، اور آج کہہ رہے ہو امیت شاہ پیٹلا ہے، وہ آٹے کے موٹے کی طرح ہے، وہ مودی ایسی ہے۔ خدا کی قسم لکھ کر رکھ لو، ایسے بلال باغ شاہین باغ قیامت تک بھی لگا لو گے، جب تک ذمہ داری پوری نہیں کرو گے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نہیں آنے کی۔ طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، امریکہ میں آتا ہے، برطانیہ میں آتا ہے، کتنے مرتے ہیں؟ 40 مرتے ہیں، 20 مرتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر آتا ہے تو 10,000 20,000 مرتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے، زلزلے، وہ بھی معاف کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار نہیں۔ چیچینیا کا پٹنا، گجرات کا پٹنا، مظفر نگر کا پٹنا، میرٹھ کا پٹنا، یلغور مسلمانوں کا پٹنا چین کے اندر، وہ اس لیے ہے کہ پانی رکھ کر تم کمبخت پانی نہیں دے رہے ہو، کھانا رکھ کر کھانا نہیں دے رہے ہو، کپڑا رکھ کر کپڑا نہیں دے رہے ہو، خیر امت ہو کر بھیک مانگ رہے ہو، کان کے اندر بالی ڈال رہے ہو، تمہاری عورتیں رنڈیوں کے کپڑے پہن رہی ہیں، اس لیے تم آئے ہو دنیا میں، پیٹو پیٹو، یہی ہے۔ اب پٹنے سے بھی نہیں سدھرو گے، ہم تمہاری جگہ پر کار سیوک کو لا کر دین کا کام کریں گے، بلدیو سنگھ کو لائیں گے، دیویندر کو لائیں گے، مصطفیٰ، اس کا کوئی اور غیر قوم کا نام ہے، بابری مسجد کو جنہوں نے شہید کیا، توڑا۔ یو پی کے ایک شہر کے رہنے والے بلبیر سنگھ ہیں، اور کوئی ساتھی ہیں دیوندر، وہ الگ ہیں، وہ گئے تھے گنبد کو انہوں نے توڑا تھا، ٹریننگ انہوں نے لی تھی، اور جب آئے قوم نے ان کا استقبال کیا تھا، ویلکم کیا تھا، اور گھر والوں نے کسی وجہ سے ان کو نکال دیا تو گھروں میں چھپتے پھرے، اور ایک کو ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اللہ کے گھر کے ساتھ میں نے معاملہ کیا، خدا جانے انہوں نے اس منظر کو دیکھا، ہندوستان کے فساد کو دیکھا، خون خرابے کو دیکھا، وہ دبئی کہیں چلے گئے، شارجہ کہیں چلے گئے، وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کار سے وقتے کل کے انہوں نے کہا کہ 2005 سے 2009 تک مسلمانوں کے پیر پڑتا رہا کہ کوئی کلمہ مجھے پڑھا دے۔ قوم بھوکی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، قوم پیشاب پی رہی ہے جانوروں کا، قوم شرمگاہوں کی پوجا کر رہی ہے، قوم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مٹی کی پتلوں کی پوجا کر رہی ہے۔ سکون یہاں مل جائے گا، سکون یہاں مل جائے گا۔ مکہ رکھنے والے، مدینہ رکھنے والے، کعبہ رکھنے والے، حرم مکی رکھنے والے، حرم مدنی رکھنے والے، اللہ کا قرآن رکھنے والے، نبی کی سیرت رکھنے والے آج ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا زمینی آسمانی آفتوں سے بھی پٹو اور